ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی حسین اور شاداب ملک پر راجہ وکرم کی حکومت تھی۔ ان کی بیٹی شہزادی عنایا نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی بہت رحم دل اور زندہ دل تھا۔ شہزادی کو قدرت، پھولوں اور پرندوں سے بے حد پیار تھا۔ ان کے محل کے پیچھے ایک ایسا گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں پورے نگر میں مشہور تھا کہ وہ ایک جادوئی جنگل ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو درخت آپس میں باتیں کرتے ہیں اور پھول اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ جنگل ایک پراسرار جادو کے سائے میں تھا۔ ایک دن شہزادی عنایا اپنے پلٹو طوطے کے ساتھ محل کے باغیچے میں گھوم رہی تھی کہ اچانک طوطا اڑ کر اس پراسرار جنگل کی طرف چلا گیا۔ عنایا اس کے پیچھے بھاگی اور بنا سوچے سمجھے جنگل کی سرحد پار کر دی۔ جیسے ہی عنایا نے جادوئی جنگل میں قدم رکھا، وہاں کا منظر ہی بدل گیا۔ درختوں کے پتے زمرد کی طرح چمک رہے تھے، ہوا میں مہکتی ہوئی خوشبو تھی اور چھوٹی چھوٹی جادوئی پریاں مطلب فیری پھولوں پر ناچ رہی تھیں۔ ان سب نے شہزادی کا استقبال کیا، لیکن جنگل کے درمیان میں پہنچ کر عنایا نے دیکھا کہ وہاں ایک بے حد عظیم و شان بڑا درخت تھا جو بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس درخت کے پاس جنگل کا رکھوالا ایک بوڑھا جادوگر اداس بیٹھا تھا۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، آپ اتنے اداس کیوں ہیں اور یہ درخت سوکھا ہوا کیوں ہے؟ بوڑھے جادوگر نے جواب دیا، یہ جنگل کا دل ہے، حیات کا درخت۔ اس جنگل کی ساری جادو اور خوشیاں اس درخت سے جڑی ہیں۔ ایک پرانا عذاب اس پر چھا گیا ہے۔ اس کو دوبارہ ہرا بھرا کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کے آنسو چاہیے جس کا دل بالکل پاک ہو اور جس میں دوسروں کے لیے سچی محبت ہو۔ شہزادی عنایا نے جب اس سوکھے درخت اور اجڑے ہوئے جنگل کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے درخت کے تنے پر اپنا ہاتھ رکھا اور سچی لگن سے دعا کی، یہ خوبصورت جنگل اور اس کی بے زبان جیو ہمیشہ محفوظ رہیں۔ اس کے خلوص اور درد سے بھرپور ایک آنسو نکل کر درخت کی جڑوں پر گرا۔ اچانک ایک زوردار روشنی پھوٹ پڑی، درخت کی سوکھی شاخوں پر ہریالی لوٹ آئی، رنگین پھول کھل اٹھے اور پورے جنگل میں میٹھا سنگیت گونجنے لگا۔ جنگل پر چھایا ہوا بد جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگل کے تمام جانور، پریاں اور جادوگر شہزادی کی اس رحم دلی پر اس کے شکر گزار ہوئے۔ جادوگر نے عنایا کو ایک جادوئی پھول تحفے میں دیا اور کہا کہ یہ پھول اس کی رحم دلی کی یاد دلاتا رہے گا۔ شہزادی عنایا خوشی خوشی اپنے محل لوٹ آئی۔ اس دن کے بعد سے جادوئی جنگل اور محل کے بیچ کی دیوار ختم ہو گئی اور شہزادی جب بھی چاہتی اس جادوئی جنگل میں جا کر اپنے دوست جانوروں اور پریوں سے ملا کرتی تھی۔